اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ انسان اگر نظریاتی طور پر پختہ ہو جائے نا، نظریاتی طور پر، تو اس کے لیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مر جانا بھی آسان ہے۔ اگر بندہ نظریاتی طور پر کمزور ہو جائے نا، فکری طور پر عقیدے کمزور ہو جائیں، نظریات کمزور ہو جائیں، تو مرنے سے جینا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر مضبوط تھے نا، مضبوط، ان کا ذہن مضبوط ہو گیا تھا فکری طور پر، وہ لوگ طاقتور لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کمزور عقیدوں پر اصلاح فرمائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا، یعنی شکوے کرتے پھرنا کہ دیکھو میں نے بڑی محنت کی ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں، فلانا آگے کیسے گزر گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے نصیب پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے حصے کا رزق کہیں اور جا سکتا ہے؟ آپ اتنے نظریاتی طور پر اگر ہم کمزور ہو جائیں تو پھر تو سانپ سے نہیں، رسلوں سے بھی ڈر آنے لگے گا، پھر تو لوگ اپنے سائے سے گھبرانے لگیں گے، پھر تو مسلمان کمزور پڑے گا، اس کا سارے کا سارا زور دنیا کی طرف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں مضبوط کیا ہے اور ہمیں فرمایا جو شے تمہاری ہے نا وہ تمہیں ملے گی، اور ہمیں کہا ہے کہ یہ یاد رکھو سب سے زیادہ طاقت تمہارے رب کی ہے۔ ہمیں نا مضبوط کیا نبی پاک نے، مضبوط۔ ہم کمزور ہو گئے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب میں نے سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، سب جگہ میں نے چکر لگا لیے، پھر میں تعویذ دھاگے والوں کے پیچھے بھاگا، پھر میں وہاں بھی ساری جگہ ہو لیا، پھر بہت سارے درباروں مزاروں پہ گیا، میں وہاں بھی ہو لیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، سب جگہ میں نے ہو لیا ہے، اب آپ بھی مہربانی کریں، آپ کو شاید میں بڑا پیر سمجھ کے آیا ہوں معاذ اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھر اگر سب جگہ تو چلا گیا ہے اور تیرا کام نہیں بنا، ادھر دیکھیں آپ میں کیا کہنے لگا ہوں، تو میں نے کہا پھر تو اس طرح کر نظریاتی بن جا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جس حال میں رب رکھتا ہے اس حال پہ راضی ہو جا۔ اگر اس کی رضا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہ ہو تو نظریاتی بن، پھر اس کی رضا پہ راضی ہو جا۔ اگر وہ کسی بندے کو اپنی حکمت کے تحت بیمار کرتا ہے، کسی نے کہا نا حضرت حبیب اجمی سے کہ حضرت صاحب آپ دعائی کر لیں، آپ بیمار ہیں، آپ فرمانے لگے وہ تو میں روز کرتا ہوں، محتاج ہوں، رب سے مانگتا ہوں۔ تو کہ حضور ہم نے اس طرح شفا یابی کے لیے آپ کو تڑپتے نہیں دیکھا، جس طرح لوگ تڑپتے ہیں کہ کچھ جلدی سے آرام آ جائے، کچھ جلدی سے۔ تو آپ فرمانے لگے تڑپنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے، جو طبیب ہے اسی نے تو بیمار کیا ہے، تو تڑپوں کس بات؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور نے ہمیں کہا اللہ والے بن جاؤ، رب جس حال میں رکھے اس حال میں جینا سیکھو، جہاں مالک تمہیں کھڑا کرے اس کی کو کم کرے اور آواز رکھو لے۔ اگر رب کریم تمہیں دولت دے کے آزمائے تو پھر بھی اس کی رضا پہ راضی رہو، اور اگر اس کا ارادہ قدرت ہو کہ تمہیں سویرے روٹی ملے اور شام نہ ملے
تو پھر حضرت اویس کرنی کی طرح اس حال میں بھی جینا سیکھو۔ اگر وہ تمہیں کپڑے دے اور اتنے دے کہ پہننے کی باری نہ آئے تو پھر بھی سجدہ شکر ادا کرو۔ اور اگر حال یہ ہو جائے کہ وجود پہ کپڑے پھٹ جائیں اور پیوند لگنے کی جگہ نہ بچے تو پھر بھی کہو کہ یہ بھی مالک کی رضا ہے۔ نظریاتی مسلمان بنے، حضور نے ہمیں نظریاتی بنایا ہے، کمزور نہ پڑے۔ ہمارے ہاں نا پہلے تو سیاستدان ہمیں کمزور کرتے تھے، وہ روز ٹی ویوں پہ لڑائیاں کرتے تھے آپس میں، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ پھر جو ہمارا مذہبی سٹیج ہے، اللہ خیر کرے، یہاں سے یقین کی دولت ملنی تھی، اور یہاں جو اہل حق تھے، صحیح العقیدہ تھے، وہ بھی آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ قوم کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب جائیں تو جائیں کدھر، صحیح کون ہے۔ چلو یہ ساری جگہ چھوڑ کے ہم بابوں کے پاس چلے گئے، تو بابوں کی درگاہوں پہ بھی تعویذوں والے بیٹھے ہوئے، وہ جاندے جاندے نے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ چلو موکی گل نہ وہ کسی دا پتہ ہے نہ وہ کچھ دا پتہ ہے، وہ کسے کون ہے تو کچھ کی اللہ ہی جانے، تینوں کسی نے کچھ۔ وہ ساری رات بندہ سوچدا ہاں پرسوں بھی ایک بندے کو رہا سی میں نے ان نہیں کیتا ہے، وہ میں نے پتہ لگ گیا وہ شریکے چ ویاہ والے دن کیڑے بندے میں نے، بھئی آپ کو تو یقین بانٹنا تھا، آپ بے یقینی بانٹ رہے ہیں۔ قومیں جب اس طرح ڈریں گی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو علماء کے پاس صبح سے شام تک ٹیلی فون آئیں گے، او جی چاند گرہن لگ گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں، حاملہ بی بی کو کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ چھوڑ دیں بھائی۔ ڈریں زندگی میں ضرور ڈریں، پر اپنے رب کی ناراضگی سے ڈریں، ضرور ڈریں پر رسول اللہ کی شریعت کی بغاوت سے ڈریں، ضرور ڈریں پر اپنے گناہوں سے ڈریں۔ یہ کیا توہمات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینی اور اسے بھولنا نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ میں یاد کرندہ آکھیا، ریکارڈ کرندہ نہیں آکھیا، وہ ویڈیو بن رہی ہے آپ کو مل جائے گی، اور مہربانی کریں آپ میری بات سنیں۔ سنگیو توجہ کرو بھائی، اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہمارے ہاں نا وہ ایسے جاتے جاتے کرامت بن جاتی ہے پیر صاحب کی، اور وہ پیر صاحب کی کرامت بنا لی جاتی ہے۔ وہ میں نا کراچی جا رہا تھا تو فلائٹ بیٹھنے سے پہلے مجھے ذرا گرمی زیادہ تکلیف دیتی ہے، الرجی کا مریض ہوں۔ میرے میزبانوں نے مجھے کہا پیر صاحب گرمی بڑی ہے، میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، اب بیٹھ رہے ہیں اتریں گے تو دیکھ لیں گے، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور میں ایئرپورٹ پہ اترا، گاڑی میں بیٹھا تو بارش شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے تو آنکھیں اسی خیر ہو گئی، میں کیا ہوں تسی بنا لو نا میری کرامت۔ تے پھر تسی بعد جڑا بندہ آکھے گا کہ دعا کرو می پہ جائے، نہ پہ آتے ہوتے آکھے گا ہمیں لگے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی کہا ہو۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں جو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں۔ رٹے میں نہ پڑیں، اپنے نظریے کو مضبوط رکھیں، عقیدے کو مضبوط رکھیں، تفکرات میں الجھ کر زندگی کمزور نہ کریں۔ آپ نظریاتی مسلمان بنے۔ نظریاتی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہونا وہ ہے جو رب چاہے گا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ دعا کر سکتے ہیں، رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتے، یہ دعا ہی کریں گے نا، ان کا وسیلہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ان میں سے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو اپنے لیے رب سے مانگتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے۔ حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضور کے شہزادے کا وصال ہوا تو سرکار بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، دل رنجیدہ ہوا، مقدس آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود بھی روتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے میرا بیٹا گیا ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ او بھائی بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے۔ اچھا جی 10 لے لو تے سانو انہیں بڑے نے، ہن نہ کوئی آیا جے تہاڈی مہربانی، پیسے جیباں وچ رکھو۔ آپ میری بات تو سنیں نا، زیادہ قیمتی تو وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔
اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ابھی تک تو آپ کو میرا پھر بھائی وہی بات، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ میری بات سنیں، اللہ اب تو میری طبیعت سے آپ واقف ہو جائیں، آپ کی مہربانی۔ پیسے میرے پاس تھے تو میں آ گیا تھا نا، ان چکروں میں نہ پڑیں، آپ کی مہربانی۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نال کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ آپ ہمیں چکروں میں نہ ڈالیں، آپ مہربانی کریں۔ تسی پہلے پیسے دیندے ہو پھر آندے مولوی خراب ہو گئے، پہلے خراب کر دے ہو۔ اے تو سان سارا ربی الاول نات کا خریدنے نے، پہلے خریدنے نے پھر آکھنا ہے بکدے نے۔ آپ نہ خریدیں نہ کوئی بکے گا، نہ خریدیں آپ نہ کوئی بکے گا۔ جو چیز خریدی نہ جائے وہ مارکیٹ میں بکتی ہے، پھر وہ تو بننا بند ہو جاتی ہے۔ نہ کریں یہ کام آپ، میری بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔